السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ گریڈ 3 میں آپ کی اردو کی ٹیچر ہوں، سیلف اسکول آف ٹمارو سٹی کیمپس گروال سے۔ آج ہم لوگ اردو کا پہلا سبق پڑھیں گے۔ سبق 1 حمد ہے ہمارے پاس۔ سبق نمبر 1 حمد۔ حمد آپ نے گریڈ 2 میں بھی پڑھی، گریڈ 1 میں بھی پڑھی۔ آپ کو پتہ ہے حمد کیا ہوتی ہے؟ گریڈ 3 ویری گڈ، حمد نظم ہے۔ اب میں بورڈ پہ لکھ رہی ہوں، آپ مجھے بتائیے میں نے کیا لکھا ہے۔ ویری گڈ، یہ دنیا ہے۔ دنیا کس نے بنائی؟ دنیا کا مالک کون ہے؟ دنیا کا مالک کون ہے؟ گریڈ 3 دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ ساری دنیا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان بنائے، حیوان بنائے، ہمیں ارد گرد جو بھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ سب کس نے بنائی ہیں؟ گریڈ 3 اللہ تعالیٰ نے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو ہمیشہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے یہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں ہمیں دنیا کا مالک ہے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات رہنے والی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جتنی بھی چیزیں دی ہیں، ہر چیز ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ آپ لوگ پانی پی سکتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں ایسے ہی، اور جو آپ لوگوں کو چیزیں نظر آ رہی ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کانوں سے سنتے ہیں، جو چیزیں نظر آ رہی ہیں وہ دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے نظارے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے جلوے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کے جلوے جو ہیں وہ نرالے ہیں۔ جلوے اللہ تعالیٰ کے نرالے ہیں، مطلب انوکھے ہیں۔ انوکھی اللہ تعالیٰ کی ذات، اور اللہ تعالیٰ کے جلوے نظارے بھی انوکھے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے۔ ہم لوگ ہمارے اب دیکھیں دادا پر دادا اب اس دنیا میں نہیں ہیں، لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ ہم لوگ آنے جانے والے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے عارضی ہے۔ عارضی مطلب جو مستقل نہ ہو، ختم ہونے والی۔ اور ہم لوگ اپنے چھوٹی کلاس میں پڑھا تھا کہ ہم لوگ آدھے حصے پہ خشکی ہے اور آدھے حصے پہ پانی۔ ان سب کا مالک کون ہے جو آدھے حصے پہ خشکی اور آدھے حصے میں پانی؟ ویری گڈ، اللہ تعالیٰ۔ بحر و بر کا مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ بحر ہوتا ہے دریا یا سمندر جہاں پہ پانی ہو، اور بر خشکی، ٹھیک ہے۔ دریا، بحر و بر کا مطلب ہے دریا، اور بر کا مطلب ہے زمین جہاں پہ ہم رہتے ہیں۔ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ بحر و بر کا، اس پوری دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ کے جلوے نرالے ہیں، ہر چیز ایک دوسرے سے انوکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور دین کا والی ہے۔ دنیا اور دین، جو دین، ہمارا دین کون سا؟ گریڈ 3 ویری گڈ، سب کو پتہ ہے ہمارا دین اسلام ہے۔ اسلام کا والی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ دنیا اور دین کا والی، والی کا مطلب ہوتا ہے رہنما، جو راستہ دکھاتا ہے۔ والی کا مطلب کیا ہے؟ رہنما۔ والی کا مطلب کیا ہے؟ گریڈ 3 رہنما۔ اور رہنما کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہی سب کو راستہ دکھاتا ہے اور سیدھے راستے پہ چلاتا ہے۔ رہنما اللہ تعالیٰ ہے، دنیا کا مالک اللہ ہے، اور بحر و بر کا مالک اللہ ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ رہنے والی ہے، ہم آنے جانے والے ہیں، یہ دنیا ہمارے لیے عارضی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں جتنے بھی جلوے ہیں وہ نرالے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ہر شے میں جلوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جلوہ دکھانے والا ہے۔ اس کی جو بھی چیز ہمیں چھوٹی سے چھوٹی بھی جو چیز نظر آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہے، اس میں اپنی الگ بات ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور آپ بھی اللہ تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا کریں، اور اللہ کی نعمتوں کو دیکھا کریں کہ اللہ نے یہ دیکھیں کس طرح بنائی، ہمارے لیے بنائی، ٹھیک ہے۔ آپ اپنی بکس اوپن کریں، صفحہ نمبر 1 ہے۔ جو ورڈ میں انڈر لائن کروں گی آپ نے وہ کرنا ہے اور میرے ساتھ پڑھنا ہے۔ سبق 1 حمد۔ جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے، جلوے تیرے نرالے دنیا بنانے والے، بس تو ہی تو رہے گا ہم آنے جانے والے۔ اے بحر و بر کے مالک، اے بحر و بر کے مالک، دنیا اور دین کے والی، دنیا اور دین کے والی، ہر شے میں تیرا جلوہ، جلوہ دکھانے والے۔ یہ ریڈنگ آپ نے یہاں تک کرنی ہے اور اس کو بار بار پڑھنا ہے۔ جو لفظ آپ نے انڈر لائن کیے ہیں اس کی پریکٹس کرنی ہے اپنے رف رجسٹرز پہ، اوکے۔ اپنی نوٹ بکس اوپن کریں، نوٹ بک پہ آج کا دن اور آج کی تاریخ لکھیں، گھر کا کام پہ ٹک کریں۔ عنوان ہے ہمارا الفاظ معنی۔ آپ نے الفاظ معنی عنوان لکھنے کے بعد ایک لائن چھوڑ کے پھر آپ لکھو گے الفاظ۔ الفاظ آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ الف لام آدھا، پھر فے آدھا، الف زوئیں پورا، الفاظ، پھر فاصلہ تھوڑا سا دے کے معنی۔ معنی آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ میم آدھا،
پھر عین، عین آپ جیسے ٹرائنگل بناتے ہو اس کو الٹا کر دینا ہے. معا، الف معا، نون چھوٹی یہ نی، چھوٹی یہ آپ کی آدھی لائن سے نیچے اور نیچے سے گول. معانی، الفاظ معنی. سینٹر میں لائن ڈرا کریں. پہلا لفظ ہے آپ کا جلوے. جلوے کا ہم نے کیا کیا ہے معنی؟ جلوے. ویری گڈ. آپ کو تو یاد ہو گیا ہے، میں نے ایک دفعہ ہی بتایا ہے تو شاباش. جلوے نظارے. جلوے نظارے. جلوے جو آپ لکھو گے جیم آدھا اس کے ساتھ ہی لام آدھا آپ ملا کے اور واو لائن کے اوپر پھر بڑی ہے. اب ہم لکھیں گے اس کا معنی نظارے. نون آدھا زوئیں الف زا، نون کے ساتھ آپ پورا زوئیں لکھیں گے پھر الف نظارے بڑی ہے رے. نظارے. جلوے نظارے. دوسرا لفظ ہے ہمارے پاس رزاق. رزاق اللہ تعالیٰ کا نام ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے آپ کو پتہ ہے نا 99 نام ہے، اس میں رزاق اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے. رزاق کا معنی کیا ہے؟ اس میں ہی ہے رزاق. اس کا معنی ہے رزق دینے والا. میرے ساتھ پڑھیں، رزاق رزق دینے والا. آپ لکھیں گے رزق دینے والا. رزاق کا معنی کیا ہے گیٹ 3؟ رزق دینے والا. جب آپ رزق لکھو گے کاف کا ادھر سے اوپر ہے، یہ لائن سے نیچے ہے تھوڑا سا، اس کو نیچے سے گول ہی رکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر دینے میں دال، یہ کا ایک سرا، ایک نون کا سرا اور بڑی ہے دینے والا. رزاق رزق دینے والا. اگلا صفحہ نکالیں. اس پہ آج کا دن، آج کی تاریخ، گھر کا کام پہ ٹک کریں، عنوان لکھیں، الفاظ جملے. ایک لائن چھوڑ کے پھر آپ ایک سائڈ پہ لکھو گے الفاظ اور ایک سائڈ پہ جملے. الفاظ کے ساتھ آپ لائن لگاؤ گے. پہلا لفظ ہے ہمارا الفاظ جملے میں جلوہ. جلوہ کا جملہ آپ کوئی بھی بنا سکتے ہو. آپ بنائیں جملہ. شاباش. سب نے بنانا ہے جملہ، اپنے 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 ذہن سے بنائیں. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلوہ ہر چیز میں نظر آتا ہے ہمیں. ویری گڈ. اب ہم بناتے ہیں. آپ نے لائن کے بالکل ساتھ لکھنا شروع کرنا ہے. ادھر سے فاصلہ نہیں دینا جیسے آپ معنی میں دیتے ہو. جملے میں فاصلہ نہیں دینا. ٹھیک ہے. اب ہم لکھیں گے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. ہر چیز میں. ہے رے ہر، یہ تھوڑا سا لائن سے نیچے اور یہ ہے کا سرا. پھر چے آدھا، یہ کا سرا، پھر زے تھوڑا سا لائن سے نیچے ہو. میں، میم کا سرا، سوری میم آپ نے آدھا بنانا ہے، پھر یہ کا ایک سرا اور نون گننا. نون گننا میں ایک سائڈ سے اوپر ہے اور پھر نیچے سے گول اور تھوڑا سا لائن سے اوپر ہو. میں، ہر چیز میں. آگے ہم لکھیں گے اللہ تعالیٰ. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا جلوہ نظر آتا ہے. اس کے بعد آپ سکتہ لگائیں گے جیسے آپ سوال جواب کے لگاتے ہیں. آپ کا دوسرا لفظ ہے کرم. کرم کا جملہ بنائیں گریڈ 3. کاف رے میم کرم. کرم کا بھائی آپ کوئی سا بھی جملہ بنا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کرم ہر سو ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی بھی خالی نہیں ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی محروم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے کرم سے نوازتا ہے. اب ہم جملہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی محروم نہیں ہے. لائن کے بالکل ساتھ آپ لکھنا شروع کریں گے اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی محروم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ لکھیں گے. اس کے بعد کاف بڑی ہے کے، کاف آدھا، رے آپ کا لائن سے تھوڑا سا نیچے ہو، کر میم کرم. اللہ تعالیٰ کے کرم سین کے 3 سرے اور پھر بڑی ہے کرم سے. کوئی کاف واو حمزہ، پھر چھوٹی آپ کی آدھی لائن سے نیچے ہو اور آدھی اوپر اور نیچے سے گول ہو. کوئی محروم. میم ہے، میم آدھا، پھر ہے آدھا، رے آپ کا تھوڑا سا لائن سے نیچے ہو، واو میم. محروم نہیں. آپ نے کیسے لکھنا ہے؟ نون کا سرا بنا کے پھر وی آپ نے چھوٹا سا بنانا ہے جیسے آپ انگلش میں وی لکھتے ہو ویسے ہی آپ نے ہے بنانا ہے وی کی طرح. ن پھر ہے کا سرا، نون گننا نہیں، ہے بڑی ہے. کوئی محروم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے کرم سے کوئی محروم نہیں ہے. آپ کے 2 الفاظ معنی ہو گئے، 2 الفاظ جملے ہو گئے. اب ہم سوال جواب کریں گے. عنوان پہلے آج کا دن لکھیں، آج کی تاریخ لکھیں، گھر کا کام پہ ٹک کریں. عنوان ہے آپ کا سوال جواب. ایک لائن چھوڑ کے آپ مارجن لائن سے باہر لکھیں گے سین. آپ کا پہلا سوال ہے آج کا حمد کی تعریف لکھیں. حمد آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ ویری گڈ. ہم نظم ہے. سوال لکھیں گے ہم حمد کی تعریف لکھیں. تعریف جب آپ نے لکھنا ہے تے کا ایک سرا، پھر عین آدھا، رے آپ کا تھوڑا سا لائن سے نیچے ہو، یہ کا سرا، پھر فے پورا. تعریف کی تعریف لکھیں. پھر آپ جواب لکھیں گے ایسی نظم. پہلے نظر پڑھیں پھر ہم لکھیں گے ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور صفات یا پھر خوبیوں کو بیان کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور خوبیوں کو بیان کیا جائے اسے حمد کہتے ہیں. لائن کے بالکل ساتھ لکھنا شروع کریں گے ہم.
हमने क्या लिखा है, ऐसी नज़म जिसमें, ऐसी आपने कैसे लिखना है, अलिफ, एक ये का सिरा, 3 सिरे सीन के, यूँ 4 सिरे हो गए, ये का सिरा सीन के सिरों से बड़ा हो, फिर छोटी आधी लाइन से नीचे और आधी ऊपर, ऐसी नज़म, नून का एक सिरा ज़ैन पूरा नून के साथ मिला के लिखेंगे, फिर मीम, नज़म, जीम आधा, फिर 3 सिरे सीन के, सीन आपका आधा लाइन से नीचे हो और आधा ऊपर, नीचे से गोल, जिस, मीम आधा, ये का एक सिरा और नून गुन्ना, जिसमें, ऐसी नज़म जिसमें, अब हम लिखेंगे अल्लाह ताला, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ या फिर की नेमतों और खूबियों को, अल्लाह ताला की नेमतों और खूबियों, नेमतों आपने कैसे लिखना है, नून आधा, फिर आइन आधा, ट्रायंगल उल्टा आपने बना देना है, फिर मीम आधा, ते का एक सिरा, वाव और नून गुन्ना, नेमतों और अलिफ बाव और खूबियों, खे वाव, एक ये का सिरा, फिर एक ये का सिरा, वाव और नून गुन्ना, खूबियों, काफा को, खूबियों को, बयान आपने कैसे लिखना है, एक बे का सिरा, फिर ये का सिरा साथ मिला के लिखेंगे, अलिफ बेया, नून एक साइड से ऊपर है और एक साइड से नीचे, ये दोनों चीज़ें बराबर ना हो, ना नून में, ना नून गुन्ना में और ना सीन में, फिर किया जाए उसे हम कहते हैं, ऐसी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की नेमतों और खूबियों को बयान किया जाए उसे हम कहते हैं। क्या कोई भी नज़म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं, अल्लाह ताला की खूबियों को बयान करते हैं, उसे हम कहते हैं। हमने आज 2 मायने, 2 अल्फाज जुमले और एक सवाल किया है, आपने ये याद करना है और इमला की प्रैक्टिस करनी है। जो रीडिंग हमने की है इसको बार बार पढ़ना है, क्योंकि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपको उतना अच्छा याद होगा और कोई भी चीज़ भूलेगी नहीं अगर आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो, ठीक है। बाकी हम इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।